اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو تنہ تنہا کاموں کے اندر پورے کا پورا اترنا، اس بات کو مان لینا کہ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا، میرا مرنا اور میری زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ۔ وہ اللہ کون ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، ساتھ ہی کہا أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں سے ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ نبی اپنی زبان سے بول رہے ہیں، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس بات کو دل میں پیوست کر لینا، کیوں کہ جس وقت بھی وقت کا نبی محنت کرتا ہے اور دین والے محنت کرتے ہیں، تو محنت کرنے میں جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا سے جا چکے، جانے کے بعد اللہ نے علماء کو نبیوں کا وارث بنا دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جس طرح اللہ نبی کو کام سونپتے ہیں، اسی طرح اللہ علماء کو کام سونپتے ہیں۔ اور وراثت کے اندر ہر وہ چیز جوڑ جاتی ہے جس کے پاس وہ چیز ہو۔ باپ دنیا سے چلا جائے تو وراثت میں جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کی اولاد کو وہ جائیداد جوڑ جاتی ہے، لیکن نبی وراثت میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑتا۔ آپ سے نے فرمایا کہ میری وراثت میری موت کے بعد صدقہ ہے، نبیوں کی میراث کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ نبیوں کی میراث کیا ہے؟ نبیوں کی میراث وہ دین ہے جو دین کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں۔ خاص کون ہے؟ اللہ نے فرما دیا انما یخشون من عباده العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء کی جماعت ہے۔ انما یخشون من عباده العلماء، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت وہ علماء کی جماعت ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب یہ ذمہ داری خواص میں علماء کو سونپ دی گئی، اور عام میں کیا؟ اس امت کے ذمہ سونپ دی گئی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہ راستہ ہے۔ یہ عام کے اندر بتا دیا گیا اور خواص کے اندر بتا دیا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب خاص اور عام جو ہے فرمایا دونوں مل کے دنیا کے نقشے کو بدلنے والے ہیں۔ دنیا کے نقشے کو بدلنا کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے جب بھی توحید کی محنت شروع ہوتی ہے، جب بھی سب سے پہلے توحید کی محنت شروع ہوتی ہے، اور نبی سب سے پہلے توحید کی محنت کرتے ہیں۔ نبی سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو دنیا کے اندر عام کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا تعارف پیدا کرتے ہیں۔ نماز بعد میں آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے، حج بعد میں آتی ہے، زکوٰۃ بعد میں آتا ہے، جتنے بھی احکام چلتے ہیں ان احکام میں سارے احکام بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے توحید کا عمل چلتا ہے۔ اب توحید ہے تو فرمایا اس کی نماز قبول ہے۔ اب اگر یہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور ماننے میں کسی کا شریک اللہ کے ساتھ شریک نہیں کراتا، نہ تو صفات میں نہ ذات میں، نہ ذات میں اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرا رہا ہے، نہ صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اب یہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اس کے ایک ایک اجر کو لکھ دیا جائے گا اس کے نیک اعمال میں۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب اس نے کلمہ تو زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ، جیسے ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی زبان کے ساتھ اس نے اقرار کیا اور دل کے ساتھ اس نے تصدیق کر دی۔ اب زبان کے ساتھ اقرار تو کرتا ہے، دل کے ساتھ تصدیق نہیں کر رہا۔ زبان کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم السلام کے دور کے اندر ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن تصدیق دل سے نہیں کر رہا۔ دل سے کیا نہیں کر رہا؟ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تصدیق جو دل کے اندر ہے کہتا ہے نہیں اللہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ اب کیا کیا؟
ذات کے اندر تو اس نے کیا کیا اللہ کا شریک نہیں کرایا، صفات میں اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب حضرات انبیاء علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، میں تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب محنت کرنے لگے تو محنت کرنے میں یہاں تک کہ قوم برادری نے کیا کیا کہ توحید پہ محنت کرنے کی وجہ سے وہاں پہ کیا بت پرستی ہے، وہاں پہ بت پرستی ہے، اور واضح عمل چل رہا ہے کہ سارا عرب بت پرستی کے اندر غرق ہو چکا ہے، اور اکیلا ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور اکیلا ایک پیغمبر ہے جو پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اب ذرا سوچو، معاشرہ جس وقت معاشرہ عام برائی کے اندر مبتلا ہو جائے پھر برائی اور نیکی کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ سارے کا سارا کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اب برائی کی اور نیکی کی تمیز کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہر آدمی ظاہر کو دیکھ کے چلتا ہے، ہر آدمی ظاہر کو دیکھ کے چل رہا ہے۔ پورا عرب کفر و شرک میں مبتلا ہے، اور اولادیں جو آ رہی ہیں اب ان کے ماں باپ انہیں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو نہیں چھوڑنا، یہ جو تمہارے معبود ہیں معبود کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان بتوں کو۔ هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ جو تماثیل ہیں، یہ جو بت ہیں، انتم لها عاكفون کے نیچے ان کے آگے ٹھہرے رہنا، ان کے آگے جھکے رہنا، ان سے آگے سے ہٹنا نہیں، ان کے آگے چڑھاتے رہنا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی اولاد کو سبق دے رہے ہیں۔ اب اولاد نہ سمجھ ہے، سنت اللہ الذی فطرہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی ایک سنت ہے، فرمایا ہر بچہ فطری طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطری طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کا خاندان، اس کا قوم قبیلہ یا اسے یہود بنا دیتا ہے، یا اسے عیسائی بنا دیتا ہے، یا اسے مشرک بنا دیتا ہے۔ فطری طور پر تو مسلمان پیدا ہوا، لیکن جس خاندان میں پیدا ہوا اس خاندان میں ان ماں باپ نے اسے اپنے عقیدے پہ لگا دیا۔ اللہ کے جو اللہ کا عقیدہ بتایا ہوا تھا وہ تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام فطرتی دین ہے، اور ہر دور کے اندر اسلام فطرتی دین رہا ہے۔ یعنی یہود اس کر کے نہیں کہ یہ کیا وہ یہود کس کا نام ہے؟ یہود کے اندر ایک انسان کا نام ہے، ایک نبی کا نام ہے، جس سے کیا بن چکا؟ یہود بن چکے۔ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت بن چکی، لیکن اصل دین ان کا کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا؟ اسلام ہی ہے، لیکن کیا ہوا؟ جیسے جیسے وقت گزرا انہوں نے ایک چیز کو نام دے دیا، نام دینے کے بعد انہوں نے اپنے عقائد کو اسی دین کے جو اصل حقیقت تھی اس کو چھوڑ کے نئی چیز کے اندر لگ گئے۔ اب بیت اللہ کے اندر 360 بت نصب ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم 360 بت بیت اللہ کے اندر نصب کر دو؟ حالانکہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلے عبادت خانہ، سب سے پہلے اللہ کی یاد کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ کیا؟ مکہ ہے۔ مکہ کیا؟ مکہ یعنی بیت اللہ۔ مکہ کے اندر ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، مبارک برکت والا ہے، مبارک وہدی للعالمین، ہدایت والا ہے سارے جہانوں کے لیے۔ لیکن ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے اندر 360 منتصب ہو گئے۔ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے اندر 360 منتصب ہو گئے ہیں۔ کیا اللہ نے یہ پیغام دیا تھا؟ ہے تو اللہ کا گھر، لیکن دیکھا جب ماحول بنا، معاشرہ بنا، تو معاشرے نے کیا کیا؟ فرمایا کہ وہ بت جو ہاتھوں سے تراشے جا رہے ہیں اور انہی بتوں کو لا کے خدا مان کے بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا۔ کتنی بدبختی، کتنی گمراہی! اللہ کے گھر اللہ کا، لیکن اللہ ہی کا شریک کرا کے اللہ کے گھر میں کیا کر دیا؟ بتوں کو نصب کر دیا۔ اور اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحم کرنے والے ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کے گھر میں گھس جائے، ہم میں سے کوئی کسی کے گھر میں گھس جائے، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں، ہم اس کا سر پھوڑ دیں، لیکن اللہ کتنی بردباری کے ساتھ ان لوگوں کے اس جرم عظیم پہ کتنے تحمل مزاجی سے چل رہے ہیں کہ ان کو غلط نہیں کرتے، ان کو پتھروں کی بارش نہیں کرتے۔ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ایک نبی آئے گا، نبی ان کو سمجھا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ جائے اور ان کی نسلوں سے مان لانے والے بن۔ کتنی بردباری اللہ کے اندر! اللہ بڑے تحمل والے ہیں، اللہ کسی کو اس کے گناہ میں یکدم نہیں پکڑتے۔ اور سب سے بڑا گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ،
کبیرہ گناہ، نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ، اور جو ہے حکم عدولی اللہ کی کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا بڑا گناہ، حج ادا نہ کرنا بڑا گناہ، لیکن سارے گناہوں سے بڑا گناہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سارے گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور انسان نے سمجھی میں یعنی یاد رکھو، اپنے اندر سے کھرچ کھرچ کی شرک کو نکالو، ایک دمک نہ رہے شرک کی، اللہ کے غیر پہ نظر نہ جائے، اور کھرچ کھرچ کے کیا کرو، اپنے اندر سے شرک کی گندگی کو نکالو۔ جیسے جیسے ہم کھرچ کھرچ کے اس شرک کی گندگی کو نکالیں گے، ہم اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن شرک کے اندر مبتلا ہے، صفات میں مبتلا ہے کیا کہ اللہ کے غیر کے ساتھ کیا کرا، صفات اللہ کی صفات غیر کو دے رہا ہے۔ نبی عالم الغیب ہے، صحابہ عالم الغیب ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نبی عالم الغیب ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا ہے نبی، صحابہ عالم الغیب ہیں۔ یہ صفت دی اللہ کی، دے کس کو دے دی؟ نبی کو دے۔ مسلمانوں میں یہ شرک چل رہا ہے، مسلمانوں میں یہ شرک چل رہا ہے، اور ادھر نبی آگے کیا کہتا ہے؟ نبی آگے جس وقت وہ بیت اللہ کے اندر کیا کر رہے ہیں، شرک چل رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم جاؤ اپنے عیدگاہوں کی طرف۔ میں سال میں ایک دفعہ میلہ ہوتا اور لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اس میلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اب کیا ہوا، نبی کیا کرتا ہے، نبی آیا پیچھے سے اور آگے کیا، تم جب میلے پہ چلے جاؤ گے، اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے، تو میں تمہارے خطاؤں کا بندوبست کروں گا، میں تمہارے خطاؤں کا بندوبست کروں گا۔ اور کیا کیا، جب یہ سارے چلے جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے کے اندر آتے ہیں جہاں پہ کیا ہے بت بنائے ہوئے، اور ان کی عبادت میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور کیا ہے ان کو بتوں کے آگے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، کھیرے رکھی ہوئی ہیں، جناب حلوے رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کے ساتھ سامان رکھے ہوئے ہیں، اور گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے کیا کیا، آپ نے ان سے پوچھا، ایک سے پوچھا، فرمایا تم کھاتے نہیں یہ سامنے جو چیز پڑی ہے، تم کیوں نہیں کھاتے انہیں؟ آگے سے جواب نہیں مل رہا، اور پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں تو میری بات سنتے ہو؟ آگے سے جواب نہیں آ رہا، میں تم میری بات سنتے بھی نہیں، جو آگے سامنے پڑا اسے کھاتے بھی نہیں، تمہارے جسم میں مکھی بیٹھتے تم کھا بھی نہیں سکتے، تم کیسے خدا ہو؟ اور پھر کیا پکڑا، کلہاڑا پکڑا اور دیر مارنا شروع کیا بتوں کو، ایک ایک کو مارا، مارتے 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 سارے بتوں کی گردنیں اڑا دی۔ جیسے سارے بتوں کی گردنیں اڑائی اور ایک بڑا بت، اور میں اس کے کندھے پہ ایک بڑا کلہاڑا چھوڑ دیا اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب کیا ہوا، قوم جب واپس آئی دیکھا جناب کہ سارے بت گرے پڑے ہیں، ان کی گردنیں ٹوٹی پڑی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، کہنے لگے جو سوال کرنے لگے، کہنے لگے یہاں پہ ایک بچہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا بندوبست کروں گا، وہ کون ہے؟ اور میں وہ ابراہیم ہے، آزر کا بیٹا ہے، جو اسے بلا کے لایا۔ جب بلایا گیا تو بلانے کے بعد کیا کہا، تم نے ایسا کیا؟ میں نے کیسے کیا، یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا اسی نے سب کچھ کیا ہے، اور وہ کیسے؟ فرمایا یہ بڑا ہے، یہ چھوٹے تھے، بڑے نے سب کو مار دیا۔ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم وہ جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، قربان جائیں اس رب پہ۔ تو قرآن پاک کے پاس کہ افسوس ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ کہ جو بت سن نہیں سکتے، جو بت بول نہیں سکتے، تم نے کو خدا بنا دیا۔ دیکھو اپنی بات میں لاجواب ہو گئے، اپنی بات میں لاجواب ہو گئے، کہنے لگے افسوس ہے تم پہ کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، انہیں کے آگے تم نے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ فرمایا اچھا ابراہیم کہ تم ہمارے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہو، کوئی چیز لے کے آؤ۔ میں رب وہ ہے، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلک من الشاہدین۔ زمین آسمان کا وہ رب جس نے زمین آسمان، سورج چاند ستارے، یہ کائنات اور کہکشاں ہے، اور پھل پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی، سمندر پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، آسمان کے اوپر ستاروں کو پیدا کیا، تہ بتہ سات زمینوں کو پیدا کر دیا، تہ بتہ سات آسمانوں کو پیدا کر دیا، جنت بنا دی، جہنم بنا دی، انسان بنا دیے، حیوانات بنا دیے، چرند بنا دیے، پرند بنا دیے۔ یہ سارا کچھ جس رب نے بنایا ہے اس رب کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ وہ جب سے قسم اٹھائی تھی تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قسم اٹھائی کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ کروں گا۔ وجعلهم جزازا الا كبيرا تعبدون اليهم قالوا من فعل هذا قال كبيرهم هذا قصر من كانوا ينطقون۔ فرمایا بڑے سے پوچھو، آگے سے کیا کہتے ہیں،
میں ابراہیم معلوم تو ہے فصل کو جب کا جانتے کو یہ ابراہیم بول ہی نہیں سکتے. کالا کالا پھر لوٹے کہنے لگے ایسا کرو اپنے بتوں کی مدد کرو, اپنے خداؤں کی مدد کرو. اب خداؤں کی مدد میں کیا ہوا جناب, ایندھن اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جناب ایک لمبی دیوار بنا دے گی ایندھن کی, اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. جیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا, اس آگ پہ ڈالنے کے بعد تفسیر میں نے پڑھا کہ صرف ایک آدمی مسلمان ہوا, وہ کون تھا؟ لوط علیہ السلام. یعنی اتنا بڑا ماجرا کہ جس ماجرے میں فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آگ ہے اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو, حسبی اللہ لا الہ الا ہو, حسبی اللہ لا الہ الا ہو. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اور وہ اللہ ایک ہے, تنہا ہے, اکیلا ہے. نہ اس جیسی صفتیں کسی اندر کسی کے اندر, نہ جیسی ذات کسی ذات کے اندر. فرمایا اپنی صفت میں اعلیٰ بے مثل بے مثال, عالم غیب ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ صفت نہ کسی نبی میں, نہ کسی صحابہ میں, نہ کسی ولی میں. اب یہ الفاظ ہیں علیہ توکلت علی العرش العظیم, اور کہنے لگے میں عرش عظیم کے رب پہ توکل کرتا ہوں. تو ڈال دیا گیا آگ میں. اب جیسے آگ میں ڈالا تو اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. ہم نے حکم دے دیا آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم. اور ابراہیم کی جب آگ ٹھنڈی ہوئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں چل رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں. وہاں پہ کیا ہے؟ رسیاں تو جل گئی ہیں جسم سے, لیکن جسم کا ایک بار نہیں جلا. بات ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے حق تو یہ تھا اس چیز کو دیکھ کے کیا ہوتا, پورا عرب مسلمان ہو جاتا. لیکن لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام پورے عرب میں ایک آدمی ایمان لایا. اب یہ بات جب نمرود تک پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے, اور ڈالنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اللہ نے بچا دیا ہے. جب آگ سے بچایا تو نمرود نے ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا, اور میں ابراہیم تو یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا ایک رب ہے, اور یہ رب ہے کہ جس نے زمین آسمان کو بنایا, اور ہم اپنے سامنے تو بتوں کو عبادت کرتے ہیں, تو اس رب جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے میں تیرے پاس کیسے چاہیے؟ میں اللہ نے اس کو ایسے ذکر کیا, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. کیا تم نے دیکھا جھگڑا آج ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں, کس کے ساتھ؟ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, کہ ہم نے اسے ایک بہت بڑی بادشاہ دے رکھی. یعنی نمرود کو کیا ہوا؟ بڑی بادشاہ دے رکھی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ نمرود اپنی بادشاہی کے اندر غرق ہے, اپنے اسباب کے اندر غرق ہے. اسے مال نظر آ رہا ہے, چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہر چیز نظر آ رہی ہے, لیکن رب نظر نہیں آ رہا. مال کے نشے میں ہمیشہ انسان مال کے نشے میں خراب ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ کہنے لگا اس بار ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے, پوچھنے لگا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے آگے سے کیا کر دیا؟ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں مار بھی سکتا ہوں اور میں زندہ بھی کر سکتا ہوں. اب ایک قیدی تھا, اسے پکڑنے کے بعد رہا کر دیا, اور باہر سے ایک آزاد آدمی جا رہا ہے, اسے پکڑ پھانسی میں لٹکا دیا. دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے. فرمایا یہ عقل کرتا ہے, اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کہنے لگا فوراً ابراہیم السلام نے اپنا مقام بدلا. فرمایا تم نے اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کو مارا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر دے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود, اللہ ہے, اللہ بڑا ہے. ساری کی ساری طریقے سے اللہ کی. اب کیا ہوا؟ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اب اس کے پاس جواب نہیں آ. اب کیسے وہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے؟ اللہ نے عجیب الفاظ بولے. اس
دینے کے لیے آگے سے جواب نہیں مانگ رہا. آگے اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا, فرمایا اللہ اکبر واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. ظلم دیکھو اتنا بڑا ظلم ہے کہ ظلم کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے ایک شرک کے اندر مبتلا کرنے والوں کے ساتھ مل کے شرک کے اندر مبتلا ہو جانا. فرمایا اب جب اس نے آگے سے کچھ بنی نا تو اپنے لوگوں کو اٹھا کرنے لگا. دو تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک فرعون تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب میں, اور دوسرا نمرود تھا جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا, لیکن اپنی بات پہ اڑا رہا. ازمائش تر ازمائش. اب پھر کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تیرا رب ہے, کہ چل ایسا کر اپنے رب کی فوج کو بھی بلا لے اور میں بھی اپنی فوج کو لے جاتا ہوں, تیرے رب کی فوج کا میری فوج کے ساتھ مقابلہ ہو. اللہ اکبر. سارے اسباب اکٹھے کر دیے. عرب کے اندر جتنی فوج تھی ساری اکٹھی کر لی گئی, جتنے اس کے ہتھیار تھے سارے اکٹھے کر لیے گئے, اونٹ اکٹھے کر لیے گئے, گھوڑے اکٹھے کر لیے گئے, اور جو ہے ہاتھیوں کو لے کے میدان میں آ چکا ہے. وقت کا بادشاہ ہاتھیوں کو لے کے, اونٹوں کو لے کے, گھوڑوں کو لے کے, ساز و سامان اس وقت کے جو ہتھیار تھے سارے ساز و سامان لے کے ایک میدان میں آ چکا, اور سامنے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے. اور آ کے تنزیہ طور پہ کیا کہا, فرمایا او ابراہیم تو کہتا تھا کہ تیرے رب کی فوج ہے, اور وہ فوج, اس فوج کا مقابلہ میں تیرے ساتھ کروانا چاہتا ہوں, اور میں تیرے رب کی فوج کہاں ہے, بلا تو صحیح ہے رب کی فوج کو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ وہ غنی بادشاہ ہے, اللہ غنی حمید. اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے, لیکن مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. ہر جگہ پہ محتاج ہے. ہم نے اگر اللہ کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کا تعارف نہ لیا, اللہ اکبر, یہ دنیا چند دنوں کا کھیل ہے, پھر آگے کیا ہوگا, کیا ہوگا خبر نہیں. سوچے ذرا, اگر ہم اپنی معرفت میں اللہ کی معرفت میں پیچھے رہ گئے, ہم نے اگر اللہ کو نہ پہچانا, اللہ کی توحید کو نہ پہچانا, مجھے یہ بتاؤ کیا یہ مال و اسباب ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے, کیا یہ دھن دولت ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی, کیا یہ مکانات کے نقشے ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے. لیکن افسوس, کتنی غفلت, کتنی غفلت. اس نے اپنی زندگی کے قیمتی دن 100 سال 70 سال 60 سال 50 سال صرف اس دنیا کی گندی زندگی کے لیے لگا دی. اپنے رب کو پہچانا نہیں, اس نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ میں اپنے رب کو پہچان لوں. اب کیا ہوا, اکیلے ابراہیم ہے, پورا عرب ایک طرف ہے, اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں, کھڑے ہو گئے سامنے. فرمایا ابراہیم لا فوج اپنی, بس یہ باتیں چل رہی ہیں, اور میں انتظار کرو, اللہ کی فوج ابھی آتی ہے. اب انتظار ہوا, کچھ ہی دیر میں دیکھا کیا, مچھروں کا ایک بول آ رہا ہے. تو کیا کہتا ہے, یہ مچھر, یہ فوج آ رہی ہے. تو آگے سے کیا کہتا ہے, تنزیہ طور پہ, مال میں مست ہے, اسباب میں مست ہے, اونٹوں میں مست ہے, ہاتھیوں پہ مست ہے. کہتے ہیں یہ مچھر میرا کیا کرے گا. اچھا تیرا بھی علاج ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے مچھر آئے اور مچھروں نے فرمایا اس ہاتھیوں پہ حملہ کیا, اونٹوں پہ حملہ کیا, گھوڑوں پہ حملہ کیا, گھوڑوں کی سونڈوں میں جناب, ہاتھیوں کی سونڈوں میں, اور جناب اونٹوں کی سونڈوں میں سارا لشکر بکھر گیا, ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگا. فرماتے ہیں کہ وہ جو مچھر تھے نا, فرمایا انہوں نے ان کو ایسا کھایا کہ پترے باقی رہ گئے, ہڈیاں رہ گئی. اور یہ وہاں سے بھاگا, بھاگتے بھاگتے فرماتے ہیں کہ ایک مجمع میں گھسا جہاں پہ عورتیں بیٹھی ہیں, اور عورتوں نے تنزیہ طور پہ کہا, فرمایا تو کہاں پہ آ رہا ہے. فرمایا میرے پیچھے ابراہیم کی فوج لگی ہوئی ہے, میرے پیچھے ابراہیم کی فوج لگی ہوئی ہے. فرمایا کہاں ہے فوج. فرمایا ایک لنگڑا مچھر جس کا پر ٹوٹ چکا ہے, جس کا پاؤں ٹوٹ چکا ہے. فرمایا یہ آیا اپنے لنگڑے پر کے ساتھ, لنگڑے پاؤں کے ساتھ, اور کرتے کرتے یوں کہتا ہے, یوں اشارہ کرتا ہے. فرمایا یہ ابراہیم کی فوج ہے, یہ ابراہیم کے رب کی فوج ہے. یوں کرتے کرتے وہ ناک میں گھس گیا. اب ناک میں گھسا, اب کیا بنا. فرمایا جب پہلے کوئی آتا تھا تو کہتا تھا آ میرے آگے سجدہ کر, سجدہ کرنے کے بعد پھر میرے پاس بیٹھ. اب کیا کہا. فرمایا جب کوئی آتا نا, کہتا پہلے میرے سر میں جوتی مار, مجھے آرام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میرے پاس بیٹھ. فرمایا کبھی متعلقہ معاف فرمایا, میں 450 سال تک اللہ نے اس کے سر میں جوتے لگائے, 450 سال, اور سر اس کا پھول کے ہاتھی کی طرح ہو چکا ہے. یہ کون ہے, یہ کون ہے. پورا عرب ایک طرف ہے, سب سے اہم, سب
تو یہ اب آزمائش آئی. اب اس آزمائش میں پھر ابراہیم السلام نے یہاں سے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد پھر زندگی اور موت کا نقشہ سامنے آیا. ابراہیم صلی اللہ سے سوال کر دیا, فرمایا اللہ آپ لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا ابراہیم مجھے یقین نہیں. فرمایا ضرور یقین ہے لیکن اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا. فرمایا ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے, مور پکڑ لے, اور جو ہے کپا لے لے, مرغابی لے لے, اور ایک اور جانور ہے, ان 4 پرندے لے لے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. جب ابراہیم نے کہا میرے رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ. کیا ابراہیم تجھے یقین نہیں, کیا تجھے ایمان نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. کہا ضرور میرے رب مجھے یقین ہے مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ وَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فرمایا 4 پرندوں کو لے لے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ان کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دے, ہڈیاں جدا کر دے, گوشت جدا کر دے, ذبح کر دے, اور ہاتھوں کے اندر ان کی گردنوں کو پکڑ لے, اور ان کو چاروں پرندوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیرا. ابراہیم السلام نے سارے پرندوں کو کیما کیما کر دیا اور بکھیر دیا, اور گردنیں ہاتھ میں پکڑی ہیں. اب حکم دیا کہ اے اللہ ان کو اپنی اپنی گردنوں سے جوڑ دے. اب دعا کیا, دعا کرنے کے بعد میں دیکھ ابراہیم اب ان کو میں کیا کرتا ہوں, ایک ایک پرندوں کو ان کے ساتھ جوڑتا ہوں. اب گردن ہاتھ میں ہے, ہاتھ میں مرغابی کی گردن ہے, گوشت آ رہا ہے کبے کا, وہ مرغابی کی طرف نہیں جا رہا, وہ کبے کی گردن کی طرف جا رہا ہے. اور ابراہیم السلام سے کیا کر رہے ہیں, کبے کی گردن پا کے کر رہے ہیں جہاں جڑ جائے, اطمینان دلانے کے لیے کہ بھی میں دیکھوں تو صحیح کبے کے ساتھ جڑے گا یا مرغابی کے ساتھ جڑے گا, اور وہ وہی بھاگتا ہے گوشت جہاں پہ مرغابی کی گردن ہے. فرمایا اس طرح فرمایا سارے کے سارے پرندوں کو زندہ کیا. اور کیا فرمایا, جان لو ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ بڑا غالب ہے, بڑی حکمت والا ہے. ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بردباری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور دنیا کا سارا نظام حکمت کے ساتھ چل رہا ہے, سارا نظام حکمت کے ساتھ چل رہا ہے. دودھ والے نے بازار میں دودھ کی دکان ڈالنی ہے, تجارت والے نے تجارت کی دکان بازار میں ڈالنی ہے, اور جو ہے حلوائی نے, گوشت والے نے, کسائی نے کسائی کی دکان بازار میں ڈالنی ہے. وہ پیدا کر اللہ پیدا کر رہے ہیں دل کے اندر کہ ہر آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے, ہر آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے. اور جب وہ کام بازار میں نہیں, اس بازار میں اس کام کو ڈال کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا, یہ اللہ اپنے علم